الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما احب العربیہ کتاب التلمیذ level 1 inshallah. Today we are going to do lesson 3 یعنی درس الثالث فی غرفۃ اللعب. فی غرفۃ اللعب means in the play room. اب in the play room، اب یہاں پر فی عربک میں کہا جاتا ہے میں، ان غرفہ کہتے ہیں روم کو، لعب کہتے ہیں کھیلنے والا یعنی کھیلنے والا کمرہ. الاول استمع و تکلم. استمع کہتے ہیں لسن، و تکلم اینڈ اسپیک اور سے. الاول پکچر نمبر 1 آپ دیکھیں یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے، دب. دب کہتے ہیں بیئر کو، دال با دب، دبن مطلب بیئر، بھالو. سیکنڈ پکچر میں طائرہ. طائراتن. طائراتن کس کو کہتے ہیں، ایروپلین کو. طائراتن ایروپلین یعنی جہاز. تھرڈ پکچر میں ہے قرہ. قرہ کہتے ہیں بال کو، آپ اس کو قرۃ القدم بھی کہہ سکتے ہیں. قرہ مینس بال، قرۃ القدم مینس فٹ بال. اگر تو آپ فٹ بال کہہ رہے ہیں تو ہو جائے گا قرۃ القدم، اگر یہ سمپل بال ہے تو ہو جائے گی قرہ. تھرڈ پکچر میں یہاں پہ شریفہ ہیں، ٹیچر بنی ہیں. آگے ہے یہ دمیا. ڈال کو کہتے ہیں دمیا. دمیاتن. دمیاتن یعنی ڈال. اس کو لعبہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ٹوائے کے طور پہ، ٹوائے ایک تو لعبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دمیا بھی کہا جا سکتا ہے. اب نیکسٹ ہے راکٹ. راکٹ کو عربک میں کہا جاتا ہے صاروخ. صاروخ، صاد الف صا را واو رو خ، صاروخ. اس کو آپ صاروخ بھی، اور اس کی جو پرولر ہے وہ ہے صواریخ. صواریخ، صاد و الف وا صوا را یا خا، صواریخ. نیکسٹ میں اب جو ٹیچر ہے شریفہ، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، دب. ادھر ہے طائرہ. طائراتن. یہ ہے قرہ، قرۃن. دمیاتن یعنی ڈال. اب یہ کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حصان پر. ہارس کو عربک میں کہا جاتا ہے حصان. اب حصان کیسے لکھا جاتا ہے، ہا صاد الف نون، حصان. حصان. اینڈ دا لاسٹ ون از قطار. قطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو یا ٹرین کو. کس طرح لکھا جاتا ہے، قاف طا الف طا قطا را دو پیش رن، قطارن. قطارن کہتے ہیں ٹرین کو. ہم اس کی سیکنڈ ایکسرسائز دیکھتے ہیں. ادرس. الاول ہوا قطار. اب اس ایکسرسائز میں ہم لوگ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہاذا اور ہاذی کا یوز اس میں. اب جو ہاذا ہے، ہاذا اور ہاذی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں دس کے طور پہ. دس ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا، دس از اے بال، دس از اے گیم یا دس از اے ٹوائے، تو اس طرح دس کے طور پہ. اور اردو میں یہ ایک گاڑی ہے، یہ ایک ٹرین ہے، یہ ایک بس ہے، تو اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ہاذا اور ہاذی. انگلش اور انگلش اردو کے اندر آپ غور کریں تو دونوں کے اندر بالکل سیم چیز ہے، دس اور یہ میسکولائن فیمینائن یعنی مذکر مؤنث کے لیے دونوں سیم چیز یوز ہو رہا ہے. لیکن ہاذا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے اور ہاذی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. ہاذا مذکر کے لیے استعمال یعنی میسکولائن کے لیے کہ ہاذا قلم و ہاذی دمیاتن. ہاذا قلم یہ ایک پین ہے، دس از اے پین، اور ہاذی دمیاتن دس از اے ڈال، یہ ایک گڑیا ہے. اس طرح کر کے. الان الاول ما ہوا، واٹ از دا فرسٹ پکچر، قطار. تو قطار کو ہم کیسا لکھیں گے، ہاذا قطار دس از اے ٹرین. ہاذا قطار دس از اے ٹرین، کہ یہ ایک ٹرین ہے، یہ ایک ریل گاڑی ہے. نیکسٹ ون از حصان. اب حصان کو ہم کیا کریں گے، ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے. ہاذا حصان یہ ایک گھوڑا ہے، دس از اے ہارس. نیکسٹ ون از تھرڈ پکچر میں ہے دب.
تو اس کو کہیں گے ہاذا دبن، دس از اے بیئر. ہاذا دبن، دس از اے بیئر، یہ ایک بھالو ہے. اور رابع، سورہ رابع میں کیا بتایا ہے؟ فورتھ کو کہتے ہیں رابع. عربک میں ایک قرہ ہے تو ہم کہیں گے ہاذہ قرہ. اب ہاذہ قرہ کیوں آیا ہے میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں. ڈفرنس کیا ہے؟ عربک کے اندر جب تا مدورہ لگتا ہے یا تو کسی کا نیم ناؤن ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک مؤنث کا ہے، ایک فیمینائن کا ہے، ایک وہ چیز ہو جاتی ہے. اینڈ سیکنڈ اس کی جو ہے وہ تا لگتی ہے، یا تو یہ تا لگے گی یا یہ والی تا لگے گی. تو اینڈ کے اوپر جب لگتی ہے کسی ورڈ کے تو ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایک فیمینائن ہے، ایک مؤنث ہے. تو ہاذہ قرۃن اس لیے لگائیں گے کیونکہ قرہ اس کے اوپر دیکھیں تو قرہ کے لاسٹ میں تا مدورہ لگا ہوا ہے، یہ تا مدورہ ہے. تو ہم کیا اس کو کہیں گے ہاذہ قرۃن، دس از اے بال. نیکسٹ ون از طائرۃن. طائرۃن میں بھی آپ دیکھیں تا مدورہ ہے، سو دیٹس وائی وی آر یوزنگ ہاذہ ان اٹ. تو کیا ہو جائے گا ہاذہ طائرۃن، دس از این ایروپلین. ہاذہ طائرۃن، یہ ایک جہاز ہے. اب یہ ہے دمیا، تو دمیا کے اوپر بھی تا مدورہ ہے تو کیا آ جائے گا، لعبہ بھی استعمال انہوں نے کیا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے ہاذہ دمیۃن. ہاذہ دمیۃن. میں جو اس کا وائٹ پارٹ ہے اس کے اوپر لکھوں گی تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آ جائے. ہاذہ دمیۃن کہ دس از اے ڈال، یہ ایک گڑیا ہے. The last one is صاروخ یعنی راکٹ. تو صاروخ کے اوپر کوئی تا مدورہ نہیں لگی ہوئی، that's why we are using ہاذا in it. تو ہم کیا لکھیں گے ہاذا صاروخ. صاروخ، ہاذا صاروخ، this is a rocket. Now what's in the next exercise? Exercise number 4 ہم لوگ اس کے بعد کریں گے. انظر ون تک. اب یہاں پر انہوں نے کیا بتایا ہے، انظر کہتے ہیں لک اینڈ، اس پہ غور کریں. تو اب یہاں پہ کیا چیز ہے اس کو ڈسکرائب ہم کرتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے. قاف. اب یہ فرسٹ آپ دیکھیں تو انہوں نے الفابیٹ کیا لکھا ہوا ہے، قاف. تو جو قاف ہے یہ جتنے بھی بنے ہوئی ہیں پکچرز ان سب میں قاف کا استعمال کیا گیا ہے. جیسے فرسٹ آپ دیکھیں ہیں بنی ہوئی قطار. قطار میں قاف اس کا فرسٹ الفابیٹ ہے. قطار، قلم فرسٹ الفابیٹ. حقیبۃ کا سیکنڈ الفابیٹ. حقیبہ کا دیکھیں سیکنڈ الفابیٹ آ رہا ہے حقیبہ. اور یہاں پہ طارق، طارق کا را قاف، طارق کا لاسٹ الفابیٹ. تو ہمیں بتا رہے ہیں قاف کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے سٹارٹنگ میں، مڈ میں اور اینڈ کے اوپر. تو سٹارٹنگ میں کس طرح، جیسے قطار کے اوپر ہم کس طرح استعمال کریں گے، میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں. قطار، حقیبۃ، مڈ میں اس طرح کر کے آتا ہے اور لاسٹ میں اس طرح کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو یہ تینوں کے اندر ڈفرینس بتا دیا. اب یہاں پر نیکسٹ ہے صاد. اب صاد ان سب کے اندر کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو فرسٹ ون کے اندر پہلے بتایا کہ سٹارٹنگ میں الفابیٹ کو لگائیں تو کیسے استعمال کرتے ہیں. صاروخ، میں صرف پہلے 2 الفابیٹس اس کے لکھ کے بتا رہی ہوں. دا سیکنڈ ون از سورہ. سورہ صاد ایسے استعمال کیا گیا ہے. فصل، فا صاد اور لام مڈ میں اس طرح کر کے استعمال کیا جاتا ہے. اور حصان، حصان کے بھی مڈ میں اس طرح کر کے صاد استعمال کیا جاتا ہے. حصان، صاروخ، سورہ، فصل اور حصان. فصل کہتے ہیں کلاس کو، سورہ مین پکچر، حصان مینس ہارس اینڈ صاروخ مینس راکٹ. ناؤ دا لاسٹ ون یا. اب یہاں پر فرسٹ کیا ہے ریم. ریم کے اندر یا کس طرح استعمال کیا گیا ہے، مڈ میں. ریم، حقیبہ، حقیبہ کے اندر یا مڈ کے اندر استعمال کیا گیا ہے. اور شریفہ میں بھی مڈ میں ہی یوز کیا گیا ہے. یہاں پہ یہ شریفہ تھا تو ایسے یا کو اس میں انہوں نے استعمال کر لیا. آگے ہے نیکسٹ التمرین الخامس، مینس کے 5th ایکسرسائز عائد بقلمک، یعنی آپ نے اس کو کرنا ہے ٹریس. نیکسٹ ون از هل تعرف، ڈو یو نو. اب یہاں پہ کیا ہے، ضع خطا تحت صورتین اللتین تبدأان بصوت نفسه. تو اب اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ ضع خطا یو ہیو ٹو انڈر لائن 2 pictures which have the similar sound، کہ جن 2 pictures کے بالکل سملر یہ 2 آپ ان کو ورڈز ہیں ان کو پروناؤنس کریں تو ان کی پروناؤنسیشن کے اندر بالکل سیم ساؤنڈ آتا ہے تو آپ نے اس کے نیچے انڈر لائن کرنا ہے. ضع خطا تحت، تحت مینس کے انڈر، اس طرح. اب الاول دا فرسٹ ون از قطار. قاف، قطار کا کیا ہے قطار، قاف استعمال ہو رہا ہے. نیکسٹ ون از حقیبۃ، ہا. اور دا لاسٹ ون از قلم، قاف.
تو ان میں کون سی سملیرٹیز آ رہی ہے؟ ساؤنڈ آپ جب اس کو پروناؤنس کریں بسعود، جو صاد کا استعمال کیا نا بسعود، سعود مینس کہ ساؤنڈ اس کا سیم کرے. انہوں نے حرف نکالا، لیٹس سپوز انہوں نے یہاں پہ لکھا ہوتا بحرف نفسہ، بحرف نفسہ مینس کہ جو اس کا الفابیٹ ہوتا ایک جیسا الفابیٹ ہوتا، جس طرح یہاں پہ قاف قاف لکھا ہے تو پھر ہم اس کو سرکل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا آپ نے ساؤنڈ چیک کرنا ہے اس کی، آپ نے وہ الفابیٹ کو چیک نہیں کرنا سملیرٹیز کی، آپ نے ساؤنڈ کی چیک کرنی ہے. تو قطار اور قلم جو ہے وہ سیم ہے، حقیبہ کے ساؤنڈ پروناؤنسیشن ڈفرینٹ ہے. سو وی ہیو ٹو انڈر لائن دیز ٹو، ہم نے ان دونوں کے نیچے لائن لگا دی. سیکنڈ ون از السبورہ، یا سمپل کہتے ہیں سبورۃن، صاروخن اور سورۃن. میں نے ہاف ہاف لکھا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ان کی ہے ساؤنڈ کس طرح، دیکھیں صاد سے صاروخ اور سورہ سیم ہے، لیکن سبورہ اور سورہ پروناؤنسیشن کے اندر دونوں کافی سملیرٹی آ رہی ہے نا. سبورہ اس کی اور اس کی، سبورہ اور سورہ کی. سو وی آر گوئنگ ٹو انڈر لائن دیز ٹو، ہم ان دونوں کے نیچے انڈر لائن کرنے لگے ہیں. سورہ، سبورہ و سورہ، سبورہ و سورہ یعنی بورڈ اینڈ پکچر. یہ سینری کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، سورہ پکچر کو نارملی کہا جاتا ہے. نیکسٹ ون از طارق، طیارہ و سلہ. تو فرسٹ ون از طارق، طیارہ و سلہ. اب طارق و سلہ و طیارہ، اس کے اندر جو پروناؤنسیشن سیم آ رہی ہے وہ سلہ کی تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ طیارہ اور طارق کی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو انڈر لائن طارق و طیارہ، ہم ان دونوں کے نیچے انڈر لائن کر دیں گے. یہیں پر یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے، اور اگر آپ کو اس چیپٹر میں کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں نیچے پوچھ لیے گا. اس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ، مع السلامہ.